السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باہر سے آواز بہت بھونڈی معلوم ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان، سب سے مہان آدمی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ان تماموں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بڑی اچھی نعت میں شاعری کا دور چلا۔ حضرت مولانا الحاج حمید اللہ فیضی صاحب اللہ کی آواز اور ان کی نغمگیت کو دنیا سلام کرتی ہے۔ جس لہجے میں وہ پڑھتے ہیں اس لہجے پہ میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ محظوظ اگر ہوتے ہیں کہیں کسی صوبے میں تو اتر پردیش کے لوگ سب سے زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اڑیسہ، بنگال، جھارکھنڈ، بہار ان علاقوں میں صرف ترنم ریزی کا دور چلتا ہے، مگر یہ علاقہ جہاں پہ ترنم پہ کم شعر و شاعری پر نظر زیادہ رہتی ہے، یہ مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے شاعری کا سپورٹ کیا، اور شاعری کا سپورٹ وہی لوگ کرتے ہیں جو شاعری سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی شعر فہمی میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہیں۔ حافظ آفتاب صاحب کی دعوت محبت اور دعوت خلوص بہت پہلے سے ملی ہوئی تھی، اور 1 سال پہلے 26 اکتوبر کی دعوت مجھ کو کشن گنج سے ملی ہوئی تھی۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنے آپ سوچا کہ حضرت 26 اکتوبر کو دعوت دیے تھے، آپ 25 کو ہی آ جائیں۔ اس چکر میں 2 دن ہم لوگ الجھے ہوئے رہے۔ مفتی معین الدین چترویدی صاحب اللہ کو آج کی تاریخ میں وہاں بھیجا چکے ہیں۔ میری غلطی نہیں ہے، غلطی ان لوگوں کی۔ اب 25 کی دعوت حافظ آفتاب صاحب دے دیے ہوتے اور یہ جلسہ 26 کو کرواتے تو میرا کیا قصور؟ اللہ رب العزت سلامت رکھے آپ سبوں کو۔ بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا۔
عرصہ ختم ہو جائے گا، پروگرام دی اینڈ ہو جائے گا. کیف بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں شروع سے اخیر تک. یہ میں بولتا ہوں جلسوں کی سب سے زیادہ محنت اگر جلسے کے پیچھے کسی کی ہوتی ہے تو نقیب کی ہوتی ہے، اور سب سے کمزور لفافہ نقیب ہی کا ہوتا ہے. یو پی میں پتہ نہیں کیا ماحول ہوتا ہوگا، نہیں معلوم مجھ کو، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں سب سے زیادہ محنت نقیب کرتے ہیں اور سب سے کمزور لفافہ انہی کا ہوتا ہے. جبکہ ان کی محنت حق المحنت تو آپ نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم کشادہ زردی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے ہم سبوں کو. اللہ رب العزت سلامت رکھے تمام شرکائے نظم کو، چاہے وہ خطیب کی حیثیت سے ہو، چاہے نعت خواں کی حیثیت سے ہو، شاعر کی حیثیت سے ہو، سامعین کی حیثیت سے ہو. محترم برادرم انجم رضا حقانی صاحب کا شاندار خطاب ہوا، بہت اچھا آپ لوگوں نے ملاحظہ بھی کیا. منبر رسول پر جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں، سب کا ممنون ہوں. رات کے اس حصے میں اگر یہ علماء کرام مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب انہیں کچھ سیکھنا نہیں ہے، بس مجھے حوصلوں سے نوازنا ہے. آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا مقصد ہے کچھ سیکھنا ہے، اور خطیب کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ مجمع سے خطاب اس حیثیت سے کرے کہ مجمع کچھ سیکھے. اور اگر کبھی کبھی مخاطب علماء کی طرف ہوں تو اس احساس کے ساتھ ہوں کہ علماء صرف توجہ کے ساتھ سن لیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے، تاکہ درمیان تقریر کسی عالم سے سبقت لسانی کے باعث کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلطی واقع ہو جائے تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ آج کی تاریخ میں کوئی غلطی ماننا نہیں چاہتا ہے، غلطی کرنے کے بعد ہر دھرمی کرتے ہیں. مگر ہمارے بزرگوں کا دور رہا ہے برسر اسٹیج ان کو ٹوک دیا جاتا تھا. ادب ہماری پہچان ہے، محبت ہماری پہچان ہے. بریلی شریف کے اسٹیج پہ ایک خطیب نے کہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے لعاب دہن ڈالا. اس بات پر بھی اعتراض ہوا تو توبہ کروایا تھا کہ ادب ہماری پہچان ہے، حضور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو لعاب دہن ڈالا نہیں، لعاب دہن سے نوازا. یہ زیادہ بہتر جملہ ہے حضور کی، چونکہ ہر وہ لفظ جو رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تنقیص کا پہلو نکلتا وہ حضور کے لیے استعمال کرنا ناگوار ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے. اللہ رب العزت ہم تماموں کو ایسے تمام طرح کے الفاظ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لگا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. پہلی بات، آپ کے پیارے محبت میں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کون سا لہجہ سننا پسند ہے، کون سا اسٹائل آپ محبوب رکھتے ہیں، کس طرح کا خطاب آپ کو مرغوب ہے، اس کا اندازہ مجھے بالکل بھی نہیں. لیکن میرا وجدان کہتا ہے جو اہل دل ہیں، جو اہل عشق ہیں، ان کو اسٹائل اور لہجے سے مطلب نہیں ہے، ان کو میری حضور کی باتیں ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. باتیں حضور کی چونکہ سرکار دو عالم کا ہم رکھ سکیں، سرکار دو عالم کا ہم سن سکیں، سرکار کی بات ہو جائے یہی بہت ہے. اور ہمارے لیے سب سے اچھی غذا یہی ہے کہ حضور کی بات ہو. ہم چوک اور چوراہے پر کسی اور کی بات کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم حضور کی بات کریں، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کریں. دیوبندی وہابی کو ہم برا بولتے ہیں، وہ برے ہیں، ان کا عقیدہ برا ہے، لیکن ان کے بچے مسجد سے نکل کر کے بولتے ہیں کہ امام صاحب نے وضو کے 4 فرائض بتائے، اس کو یاد کرتے ہیں. غسل میں 3 فرائض بتائیں، اس کو یاد کرتے ہیں. یعنی دیوبندی کے بچے آپس میں مسجد سے نکل کے وضو کے فرائض پر بات کرتے ہیں، غسل کے فرائض پر بات کرتے ہیں. اور سنیوں کے بچے جمعے کی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، بولتے ہیں محمد شامی نے 4 وکٹ لے لیے، ظہیر خان نے 4 وکٹ لے لیے، مہندر سنگھ دھونی نے سینچری مار دی. یہ سب باتیں مسجد سے نکل کے کرتے ہیں. آپ کسی اور
ہمارا ملک جب کسی دوسرے ملک کے ساتھ کھیلتا ہے اس وقت ہمیں اتنی ہی خوشی ہوتی ہے چونکہ ہمارا وطن جیت رہا ہے، ہمارا ہندوستان جیت رہا ہے. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ہم بھارت کے لوگ، بھارت ہماری پہچان ہے. میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو، وطن سے پیار کا جذبہ تو میری دین میں اٹوٹ رشتہ ہے میرا وطن کی مٹی سے، میرے بزرگوں کی خوشبو اسی زمین میں. لیکن مسجد سے نکل کر آپ کو بات کرنی چاہیے تھی، امام صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں نے سجدہ ایسے کیا ہے. امام صاحب بتائیے میرا سجدہ ٹھیک ہوا کہ نہیں، میرا رکوع ٹھیک ہوا کہ نہیں. جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کا بچہ دین سیکھے گا. دین سیکھنا بہت ضروری ہے، دین سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر دین نہیں سیکھیں گے، دین نہیں سمجھیں گے تو پھر ہماری نسلیں یوں ہی ذلیل ہوتی رہیں گی. ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کوئی ہمارا استحسان کرے گا. ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے چار پکوڑا کھا کر کے جو نیتا ہمیں افطار کی دعوت دیتا ہے، ہم کیوں یہ سوچ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو افطار کی پارٹی دے دیا، افطار کی دعوت دے دیا. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے گا کہ جس رب نے میرے لیے سحری کا انتظام کیا ہے وہی رب میرے لیے افطاری کا بھی انتظام کرے گا. اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کا انتظام ہمارے لیے فرمایا ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی دنیا کی کوئی ذات نہیں ہے. وہ خلاق عالم ہے، پوری کائنات کو وجود بخشنے والا میرا پروردگار ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں کیا، تو افطار کے لیے بھی چار پکوڑے کے محتاج ہم نہیں ہوں گے. ہم پانی پی کر بھی افطار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں وہی نیکیاں عطا فرمائے گا. روزے کی نیکیاں. اچھے لوگ ہیں، میرے لیے اتنا مجمع بہت ہے. اتنے مجمع میں تو اڑیسہ میں جلسہ ہو جاتا ہے. شروع سے ہی لوگ کہیں مجمع میں لوگ جلسہ کروا لیتے ہیں، چونکہ اڑیسہ کے لوگوں کی سوچ میں دیکھتا ہوں اس حوالے سے بہت اچھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل کچھ نئی نسل کے جو نوجوان آتے ہیں وہ رات کے 12-1 بجے رات تک نعت خوانی سنتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی تقریر کی باری ہوتی ہے اٹھ کر کے بھاگنے لگتے ہیں. ورنہ وہاں کے نوجوانوں اور بچوں کی حالت میں دیکھتا ہوں، کوئی چنئی میں رہتا ہے، کیرلا میں رہتے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، بنگلور میں رہتے ہیں. ان شہروں میں جا کر کے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کر کے پلیٹیں اٹھاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، برتن صاف کرتے ہیں، ٹیبل صاف کرتے ہیں. سیلری کے روپ میں جو پیسہ آتا ہے اس پیسے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ وہ نوجوانوں کا گروپ حضور کے نام کا جلسہ سجاتا ہے. کتنی اچھی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں. حضور کی محفل سجانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ نوجوان دین سیکھے، حضور کی محبت جانے، حضور کا عشق جانے. اور آپ کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ کے اندر علم نہیں آئے گا تو آپ یوں ہی بن کے رہیں گے. آپ سوچ رہے ہیں کہ محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، مگر محبت میں کبھی کبھی آپ سے بہت بڑی غلطی ہو جائے تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آئی لو محمد کا بینر آپ لگا رہے ہیں، بینر لگانے تک بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اسٹیکر اپنے بائک پہ لگانا، اپنی کار پہ لگانا، آئی لو محمد کا اسٹیکر اپنے ٹی شرٹ میں پیچھے چپکانا، یہ کون سا عشق ہے؟ اگر آپ اس کو محبت کا نام دیں گے تو محبت میں جو جہالت پروس رہے ہیں آپ، دنیا میں حضور کے نام سے زیادہ محتم بشان کوئی نام نہیں ہے. زور سے بولیں، زور سے بولیں. یہ نام وہ نام ہے. تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ محمد نام کا لڑکا جس گھر میں ہوتا ہے آسمان سے فرشتے آ کر اس بچے کی زیارت کر کے جاتے ہیں. سبحان اللہ بولنا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے خالی نام خانی میں سبحان اللہ بولنا چاہیے؟ تقریر میں بھی سبحان اللہ بولیے، تقریر میں انعام بھی دیجیے، سبحان اللہ بھی بولیے. کیونکہ ترنم ریزی کا غلبہ آپ کے اوپر رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو صرف شاعر ہی بنانا چاہتے ہیں، خطیب نہیں بنانا چاہتے، عالم نہیں بنانا چاہتے. آپ خطیبوں کو بھی اسی محبت سے آپ نوازیے گا تو
لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، عالم بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عالم اگر کسی ایک کو بھی سمجھائے گا، کسی ایک نے بھی سمجھ لیا اور عمل کر لیا، تو میرا یقین کرتا ہے کہ وہ سارے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور مستفید ہوں گے۔ اس لیے سپورٹ ایک بار زور سے بولیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ چونکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کیریکٹر بولے گا کہ ہم حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ بولتا ہے کہ after 5 years of research I have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam۔ وہ بولتا ہے میں نے 5 سال تک مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کیا، 5 سال تک مسلمانوں کے حالات پر انویسٹیگیشن کیا۔ آفٹر 5 ایئرس آف ریسرچ، 5 سال کی تحقیق کرنے کے بعد I have come to the conclusion that میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمز have a greater love for their Nabi than their religion of Islam۔ وہ بولتا ہے 5 سال کی تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان پوری دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ مسلمان سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ ہم اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں تو حضور کی محبت کے بعد، چونکہ حضور نے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو اسلام کو نہیں جانتے۔ خانہ کعبہ اور ایک بار کہے گا تو حضور سے محبت ہماری یقیناً، لیکن اس محبت کا ثبوت کسی اور کے سامنے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حضور کی محبت کا ثبوت اپنے کیریکٹر سے، ہمارا کردار بولے گا کہ یہ حضور کی محبت کا متوالا ہے۔ ہمارے کیریکٹر کی خوشبو بتائے گی کہ حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جس کو رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی، وہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر سے اپنے کیریکٹر کو میچ کرنے کی کوشش کرے گی۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بینر لگا لینے سے محبت کے حوالے سے لوگ ہم کو جانیں گے کہ یہ حضور سے پیار کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے۔ کوئی دوڑا دیتا ہے تو ہم دوڑ جاتے ہیں۔ بھائی حضور سے محبت آپ کو لگتا ہے کہ 4 کو بینر لگانا خبردار، ربیع الاول شریف میں 4 جھنڈے کم لگائیے، مگر حضور کی باتیں اپنے بچوں کو 4 باتیں زیادہ بتائیے۔ یہ محبت۔ ربیع الاول شریف میں لائٹوں کی لڑیاں آپ 4 کم لگائیے، مگر 4 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زیادہ اپنے بچوں کو بتائیے۔ آپ کے بچے کو دین سیکھنا چاہیے۔ آپ کا بچہ دین نہیں سیکھے گا، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، آپ کے گھر میں آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بچے نے آپ کو کہا ہے کہ ابو جان ٹوپی پہن کر کھانا کھائیے؟ ٹوپی پہن کر کھانا کھانا حضور کی سنت ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہمارے گھر میں نہیں ہوا، کیونکہ ہم وہ تہذیب ہی اپنے بچوں کو نہیں دیتے، ہم وہ تعلیم ہی اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ ہم جلسوں میں آتے ہیں، 2-4 نعرہ لگا کر چلے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ہم میں وہ اثر نہیں پایا۔ پریکٹیکلی ہم میں وہ اثر دکھنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے اندر اس کی خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارا بچہ اگر کھلے سر کھانا کھا رہا ہے تو ہم اپنے بچے کو ٹوکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کھلا سر کھانا کھا رہا تو بہت بڑا بزرگ نہیں ہے، خلاف اولا کام کر رہا ہے، لیکن حضور کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو کب سکھائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میری امت پر فتنے کا دور شروع ہوگا، اس فتنے کے دور میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، خدا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ یہ حضور پر
فتنے کے دور میں کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے گا. یہ اللہ حضور فرماتے کہ اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب. یہ کیسے جانیں گے کہ میری حضور کی امت میں فتنے کا دور شروع ہوگا؟ یہ تب پتہ چلے گا. حضور کی امت میں فتنے کا دور تب معلوم ہو جائے گا جب بیٹا اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا باپ اس کو روکتا ہے. بیٹی اچھا کام کر رہی ہے اور اس کو ماں روکنا چاہتی ہے. یہ سمجھو کہ حضور کے دور میں حضور کی امت میں فتنے کا دور شروع ہو. یعنی نیکیوں کے حوالے سے بیٹے کا دل جاگ گیا. بیٹا نیک کام کرنا چاہتا مگر باپ روکتا. جوانی میں ہی بیٹے نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا دی شادی سے پہلے, اور باپ بولتا ہے کہ ابھی سے داڑھی رکھ لیا, ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی, مولوی بن کے گھوم رہا ہے. سمجھ لیجیے گا کہ حضور کی امت میں فتنے کا دور شروع ہو گیا. وہ 4 نوجوان لڑکے جو جلسے میں کھڑے ہو کر کے وعدہ کیا انہوں نے, بڑا اچھا تھا. لیکن وہ 4 ہی کیوں؟ حضور کی امت میں وہ 4 ہی لوگ نہیں ہیں, وہ سارے لوگ ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضور کی امت میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے, لیکن وہ امت انکار. آپ امت اجابت ہیں. آپ نے حضور کے کلمے کا اقرار کیا, آپ نے حضور کی شریعت کا اقرار کیا. کبھی آپ نے سوچا 17 نبیوں نے حضور کی امت میں آنے کی دعا کی تھی, مگر اللہ رب العزت نے آپ کو حضور کی امت میں شامل کر دیا. نبی ہونا بہت بڑی سعادت ہے. سجدوں سے, عبادت و ریاضت سے انسان ولایت کے مناسب طے کر سکتا ہے, مگر نبی نہیں ہو سکتا. نبی وہ ہوگا جس پر خدا کا خاص فضل ہوگا, احسان ہوگا. اتنا بڑا درجہ ملنے کے بعد بھی 17 انبیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی امت میں شامل فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم فرماتے ہیں, پروردگارا میں جب توریت کو پڑھتا ہوں مجھے ایک امت کا تذکرہ ملتا ہے, وہ امت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, اس امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس امت کو تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ میں نے اسے کسی اور کے لیے نہیں اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے. زور سے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کو پڑھتے ہیں کون سا تذکرہ پڑھتے ہیں؟ اس امت کا تذکرہ کیا ہے؟ تذکرہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون. آپ جائیے, آپ کا رب جائے, جا کر لڑیے دشمنوں سے, ہم یہیں بیٹھے رہتے, جیت کر آئیے گا بتا. مگر حضور کی امت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے توریت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں, اللہ رب العزت نے جو امت کا تذکرہ کہ جب میرا محبوب کی آواز دے دے تو اس ایک آواز پہ مسلمان کمر بستہ ہو جائیں کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی, حضور کی آواز کی پرواہ ہوگی. یہ ہے محبت. محبت کیا ہے؟ ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, ایک صحابی فرماتے کہتے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. کہتی ہے حضور کیسے؟ دوڑتی ہے, دوسرے صحابی آتے کہتے ہیں تمہارا دوسرا بیٹا مر گیا. پوچھتی ہے حضور کیسے؟ تیسرے صحابی آتے کہتے ہیں تمہارا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہتی ہے حضور کیسے؟ چوتھے صحابی آتے کہتے ہیں تمہارا شوہر شہید ہو گیا. پوچھتی ہے حضور کیسے؟ دوڑتی ہوئی قریب جاتی ہے, مصطفیٰ کو دیکھا, سکون مل گیا. فرماتی یا رسول اللہ میرے بیٹے چلے گئے غم نہیں, میرا شوہر شہید ہو گیا غم نہیں, آپ ہیں تو سب کچھ ہے, آپ نہیں تو کچھ نہیں. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور کائنات کی جان ہے. آپ ہیں تو سب کچھ ہے, آپ ہیں تو کچھ نہیں. 3 بیٹے چلے گئے غم نہیں, شوہر شہید ہو گیا غم نہیں, آپ کو خاتون کا. اسے محبت بولتے ہیں, اسے عشق بولتے ہیں. آپ اسے بولتے ہیں محبت, اسے محبت نہیں بولتے. وہ صرف رسم محبت نہیں. محبت جس کو حضور سے ہو جائے گی وہ اپنے چہرے پہ اسطورہ کبھی نہیں چلا. محبت جس کو حضور سے ہو جائے گی وہ حضور کی سنتوں کے خلاف کبھی نہیں جائے گا. مراد آباد شہر میں نوجوان لڑکا ہے, اس کی شادی کی بات پکی ہو,
اچھے گھر میں رشتہ طے ہو گیا، اچھا گھرانہ ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لڑکے کا کاروبار اچھا تھا، پیتل کا کاروبار کرتا تھا، بات چیت پکی ہو گئی۔ اچانک لڑکی کا باپ آیا، لڑکے کے باپ سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ آپ کے لڑکے کا سب کچھ مجھے اچھا لگا، کاروبار، اس کی ہائٹ، اس کا لک، اس کا گیٹ اپ، سب کچھ اچھا ہے، مگر اس کے چہرے پر جو داڑھی ہے، یہ داڑھی میری بیٹی کو پسند ہے۔ آج کل کی آوارہ لڑکی، پہلی بات تو ان سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیسا لڑکا چاہیے، کیونکہ کائنات میں حضور کو کسی بھی لڑکا اور کسی بھی لڑکی کا رشتہ طے کرنے کا اختیار تھا۔ حضور کو، حضور پوری کائنات کے مالک ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے زید جاؤ زینب کو اپنے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید گئے حضرت زینب کے پاس، فرماتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام لے کر گیا۔ حضرت زینب کہتی ہیں اپنی حیثیت جانتے ہو، تم غلام ہو، غلام کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہوں، میں خاندان قریش کی بیٹی ہوں، میں تم سے نکاح کروں گی، اپنا اسٹیٹس دیکھو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے حضور نے بھیجا۔ توجہ، زور سے بولیں۔ حضرت زید کہتے ہیں مجھے حضور نے بھیجا ہے، مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ حضور نے بھیجا ہے تو کیا ہوا، میری زندگی کا فیصلہ میں کروں، میں حضور کا کلمہ ضرور پڑھتی ہوں مگر اپنی زندگی کا فیصلہ میں کروں۔ اتنا کہا ہی تھا، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو قرآن مقدس کی آیت دے کر بھیجا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس کی مرضی نکل جاتی ہے، مرضی میرے محبوب کی چلتی ہے۔ زور سے بولے اور زور سے۔ وہ پاکستان کی آوارہ لڑکیاں یہ نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، آوارگی کا اظہار کرتی ہے۔ میں پاکستان کے ان آوارہ لڑکیوں کو کہنا چاہتا ہوں، خبردار خبردار، اگر حضور کا کلمہ پڑھتے ہو تو جسم کسی کا بھی ہو، مرضی کسی اور کی نہیں، مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ مرضی مصطفیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی۔ حضرت زینب نے قرآن مقدس کی جب یہ آیت سنی، آپ فرماتی ہیں اے زید مجھے پتا نہیں تھا کہ زندگی میری، مگر اس پر فیصلہ بھی کر کہاں جا رہے پیسہ میں لو اور کال بھی آئے تو ریسیو مت کیجیے، حضور کی بات سن رہے ہیں۔ زور سے بولے اور زور سے بولے۔ کوئی چٹکلا بازی تھوڑی ہو رہی ہے یہاں پہ، لطیفہ باز میں یہاں کوئی تھوڑی بیٹھا ہے، یہاں میں آپ کے لیے مسخرے کے کلمات نہیں دہرا رہا ہوں، آپ کے لیے میں کائنات میں حضور سے زیادہ محترم بھی شان شخصیت کسی کی نہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ سوچیں کہ حضور کا اختیار کا کیا معیار، کتنا، کس قدر اللہ رب العزت نے حضور کو اختیار دیا۔ جو سب سے آخری خطیب ہوتا ہے، سب سے بیوقوف خطیب ہوتا ہے، تو بولتا ہوں، لیکن یہاں مجھے بیوقوفی کا اظہار نہیں ہو رہا کیونکہ میرے سامنے جو مجمع ہے بہت باذوق لوگ بیٹھے ہیں، ورنہ رات کے 12 بجے کے بعد ہم لوگ جلسوں میں جب بیٹھتے ہیں کسی کرسی خطابت کے لیے تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنے باپ کے دیجا میں آ گئے، میرے والد صاحب ابھی زندہ ہیں الحمدللہ۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ درد محسوس کرتے ہیں، اس قدر لوگ غائب ہوتے ہیں، ایک ساتھ 50 لوگ کہاں استنجا کرتے ہیں، اتنا استنجا کھانے کا تو انتظام بھی نہیں رہتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی دکان وغیرہ نہیں لگی ہے، ورنہ میں بولتا ہوں کہ جلسگاہ کے آس پاس دکانیں نہیں لگنی چاہیے، ان دکانوں کی وجہ سے جلسہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ پیر صاحب آ جائیں تو وہ پیر کی وجہ سے بھی جلسہ ڈیمیج ہوتا ہے، وہ آئیں گے شروع میں تقریر کر دیں گے اور 25-30 مریدین کو لے کر کے جائیں گے وہ اپنے ساتھ، ایسے پیروں سے جلسہ خراب ہوتا ہے۔ میں ہر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو شروع میں آ کر کے تقریر کرنے کی ضد مچاتے ہیں وہ جلسہ خراب کر کے چلے جائیں۔ جلسہ لوگوں نے 2 بجے رات تک کرنا تھا اور 12 بجے رات سے پہلے آپ نے جلسے کا دم توڑوا دیا، آپ جلسہ خراب کرنے آئے تھے۔ اور پھر ان پیروں کی بات کر رہا ہوں میں جو پیر جن پیروں کی نظر لوگوں کے جیب پر،
ان کے پاس تقوی شیاری کا ملکہ کم ہوتا ہے. ان کی نظر یہ اس مکان میں ٹھہریں گے جس مکان میں اے سی لگی ہوگی. وہ سود کھانے والا امیر آدمی، رئیس آدمی اس سے چپک کر بیٹھے گا پیر صاحب سے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، پیر صاحب کے گدے سے لگ کر بیٹھے گا وہ سود خور. مگر ایک غریب آدمی جو پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، جب اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے دروازے پر دربان کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں حضرت آرام کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے حضرت؟ مٹی کاٹ رہے تھے، پہاڑ توڑ رہے تھے. لگژریس کار میں سفر کرتے ہیں، لگژریس روم میں آرام کرتے ہیں. پیر صاحب سے ملنے کے لیے آئے غریب آدمی، رکشہ چلانے والا آدمی، کسان ہل جوتتا ہے، کھیت کھلیان میں کام کرتا ہے، وہ فرصت نکال کر کے وہ ملنے کے لیے آئے پیر صاحب سے، اور دربان بولتا ہے کہ پیر صاحب کو ملنے کے لیے ٹائم نہیں، آرام کر رہے ہیں. جو یہاں نہیں مل رہا قیامت میں کیا ملے گا؟ دنیا کا سب سے بڑا پیر آمنہ کا لال ہے. رسول ذی وقار کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، انگلی کے اشارے سے حضور کو بلایا. نبی یہ کونین چلے گئے، 1 گھنٹہ تک وہ عورت بک بک کرتی رہی. حضرت عمر غصے سے لال پیلا ہوتے گئے. جب وہ عورت چلی گئی، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ عورت پاگل ہے، مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا ہے. نبی فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اس سے آمنہ کا لال بات کرتا ہے. میں بھی نہیں بات کروں گا تو وہ جائے گی کہاں جائے گی؟ کس سے بات کرے؟ کس کو اپنا دکھ سنائے؟ کس کو اپنا دکھ نہ سنائے؟ یہ ہے حضور کا کام. اور جو حضور کی سیرت کو بانٹنے چلتے ہیں ان کی سیرت نہیں کیا، وہ ملنا نہیں چاہتے، ملنے نہیں دیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کم سے کم اپنے جلسے کو دکانوں سے آپ نے آراستہ نہیں کیا، ورنہ آدھے سے زائد لوگ چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، گٹکے کی دکان پہ، انڈے کی دکان پہ جا کر کے بھیڑ لگا لگا. یہاں کہاں جائیں گے؟ بیٹھنا ہے حضور کی باتیں سنیں. یوٹیوب میں اگر آپ نے تقریر سنی، کسی مولانا کی تقریر سننے کے لیے اگر آپ نے یوٹیوب کھولا، بیٹا بند کرو بھائی، تقریر سننے کے لیے آپ نے یوٹیوب کھولا، 10 منٹ کی تقریر میں 5 مرتبہ ایڈ آ گیا. اب اس ایڈ میں جو لڑکی آ کر کے بول رہی ہے اس کی آواز سننا حرام ہے، اس کی گردن دیکھنا حرام ہے، اس کا سینہ دیکھنا حرام ہے، اس کی زلفیں دیکھنا حرام ہے. چلے تھے نیکی کمانے کے لیے، 5 مرتبہ ایڈ آ کر کے ہم نے 5 مرتبہ گناہ کرا. تو یوٹیوب میں تقریر سننے کا بھی فائدہ کیا ہے کہ 10 منٹ کی تقریر میں 5 مرتبہ ایڈ آئے گا. اسی لیے جلسوں میں بیٹھ کر کے خطاب سننا چاہیے کہ 1 گھنٹے کی تقریر میں کوئی ایڈ نہیں، کوئی وگیاپن نہیں، کوئی پرچار نہیں. جتنے دیر تک بیٹھے ہیں اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا، حضور کی باتیں سن رہے ہیں. حضرت زینب نے فرمایا کہ اے زید مجھے پتا نہیں تھا کہ زندگی میری ہے مگر اس پر ایک بار زور سے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضرت زینب نے فرمایا کہ اے زید مجھے پتا نہیں تھا کہ زندگی میری مگر مرضی اللہ رب العزت کی ہے، رسول کی چلی. آؤ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور کو اتنا اختیار تھا کسی بھی لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے کر دیں، حضور کو اختیار تھا. لیکن جب اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے حضور نے کرنا چاہا، حضور نے اشارت میں اجازت دی اور حضور نے فرمایا یا فاطمہ ابن علی ینظرکی، اے فاطمہ علی تمہارا پسند ہے. جبکہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کے حوالے سے بلبل سدرہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علی اور فاطمہ کا نکاح آسمان پہ ہو گیا، آپ زمین پر فرما دیں. زور سے یہ رشتہ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، یعنی حضرت فاطمہ کے لیے شوہر اللہ رب العزت انتخاب. حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضور کو دوسروں کی بیٹیوں پر اختیار تھا، کر سکتے ہیں کسی کا بھی نکاح کسی کے ساتھ، مگر اپنی بیٹی کا کرنا چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا اجازت
ہم اپنی بیٹی سے اجازت نہیں دیں. اجازت لینے کا مطلب ہے کہ آپ کو درخواست نہیں دینا اپنی بیٹی کے پاس. آپ اشارتاً اس کی مرضی جانیے کہ وہ کس ٹائپ کا لڑکا پسند کرتی ہے. پہلی بات تو یہ بات پوچھی نہیں جاتی, اور اگر پوچھی جاتی ہے تو چونکہ آوازی غالب رہتی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری لڑکیاں بولتی ہیں کہ ہمیں داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی, داڑھی والے سے شادی نہیں کرنا چاہتی, اسے چاہیے فٹ فاٹ جو اس کو بگ بازار لے کر کے جائے, شاپنگ مال لے کر کے جائے, اس کو سنیما تھیٹر لے کر کے جائے, سنیما دکھائے, فلمیں دکھائے, ویسا لڑکا اسے چاہیے. لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں اچھی لڑکی چاہیے, خاندانی لڑکی چاہیے, تو تمہیں شادی سے پہلے اپنے چہرے پہ داڑھی سے آنی چاہیے. کیونکہ داڑھی والے کو ہر لڑکی پسند نہیں کرے گی, وہ لڑکی پسند کرے گی جس کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا کا کیریکٹر ہوگا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں. کیونکہ حضرت عائشہ کا شوہر دنیا کا سب سے خوبصورت مرد, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر دنیا کا سب سے خوبصورت مرد ہے, مصطفیٰ, اور مصطفیٰ کے چہرے پر داڑھی ہے, داڑھی شریف. تو دنیا میں کوئی بھی انسان اگر خوبصورت دکھنا چاہتا ہے تو اس کو چہرے پر داڑھی لگانا چاہیے, کیونکہ بغیر داڑھی والا خوبصورت نہیں لگ سکتا ہے. وہ امرت لگے گا, چھکا لگے گا, ہجڑا لگے گا, لیکن خوبصورت چہرہ وہی چہرہ ہوتا ہے جس چہرے پہ حضور کی سنتیں سجتی ہیں. زور سے بولے, آپ یہ مت سمجھیے کہ میں بغیر داڑھی والے پر ٹارگیٹ کروں, یہ مت سمجھیے. میری باتوں سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر تکلیف ہو بھی گئی تو ہم معافی نہیں مانگیں, بھول جائیے. اگر آپ یہ سوچ رہے کہ مولانا صاحب بولیں گے کہ میری تکلیف سے اگر کسی کو ناراضگی ہوئی ہو یا تکلیف ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہم وہ بول رہے ہیں جس سے آپ کا دین بھی سمجھ سکتا ہے, آپ کی آخرت بھی سمجھ سکتا ہے. چونکہ تقریروں میں آپ لوگوں نے ایسا مزاج بنا دیا ہے, اس لیے سیکھنے سکھانے کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں. جمعے کی تقریر کو میں بہت بہتر سمجھتا ہوں. جمعے کی تقریر میں لوگ سیکھنے کے خیال سے آتے ہیں. آدھے گھنٹے کی تقریر کسی جلسے کی 4 گھنٹے کی تقریر سے بہتر ہے. کیوں؟ جمعے میں لوگ باوضو ہو کر کے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ کھینی نہیں بناتے, وہاں گٹکا نہیں چلاتے. وہاں پہ آدمی آتا ہے باوضو ہو کر کے بیٹھتا ہے, اور باوضو ہو کر کے بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک انعام اور دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو مسجد میں باوضو ہو کر کے بیٹھتا ہے, جتنی دیر تک بیٹھتا ہے اتنی دیر میں جتنی بار سانسیں لیتا ہے, ہر سانس کے بدلے میں خدا 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو نیکیوں کی بہاروں میں بیٹھ کر کے وہ دین کی باتیں سنتا ہے تو سیکھتا ہے. میں جس انداز میں خطاب کر رہا ہوں اس انداز میں جمعے کا خطاب کر رہا ہوں. جمعے کا خطاب کر رہا ہوں. جلسوں میں ایک الگ نوعیت کی الگ نوعیت کا خطاب ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جلسے میں جب تک 4-5 نعرے نہیں لگیں گے ہماری تقریر کامیاب نہیں, ہم فلاپ ہوں گے. تو لوگوں نے مزاج ایسا بنا دیا. شاعروں کو بھی لگتا ہے کہ 4-5 نعرہ لگے گا تو ہم ہٹ گئے. اب لوگ یہ نہیں بولتے کہ ہماری تقریر میں کتنے نعرے لگے, لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے 4 گھنٹہ پڑھا, ہم نے 2 گھنٹہ پڑھا. شاعر لوگوں کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں نا چوک اور چوراہے پر اسٹیشنوں میں بیٹھ کر کے, 2 گھنٹہ پڑھے, پبلک چھوڑ ہی نہیں. تمہاری شاعری سے لوگوں نے سیکھا کیا؟ تمہارا شعر اس لیے بڑھ رہا تھا کہ انعام مل رہا. انعام لوگ نہ دیں تو ایک کلام سے دوسرے کلام میں تم کبھی اندر نہیں جاؤ, دوسرے کلام کا آغاز بھی نہیں کرو. انعام ملنے لگا تو تمہارا شعر بڑھتا گیا, اور پھر 2 گھنٹہ تک تم نے حضور کی نعت لوگوں کو پڑھ کر سنائی. 2 گھنٹے کے بعد جب تقریر کی باری آئی تو سارے لوگ بات کریں, جبکہ وہ لوگ تقریر سنتے ہیں. اور جلسے کا مقصد بھی یہی کہ لوگ حضور کا دین سیکھیں, حضور کی شریعت جانیں. کتنے ایسے بچے جو ہماری نسلوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں, جن کو بیٹھ کر کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس دسترخوان پہ جس گھر کے عورتوں کے حالات جاننا کہ وہ عورت پڑھی لکھی ہے, جاہل ہے, اس گھر کے دسترخوان پہ بیٹھ
گھر کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں، جاہل ہیں، اس کے شروع سے لے کر کے انجام تک پہ نظر رکھیے آپ۔ پہلی بات تو ہم جو دسترخوان آج استعمال کرتے ہیں وہ دسترخوان بنام دسترخوان ہے، مگر سنت نہیں ہے۔ سنت دسترخوان جو استعمال کرنے کا ہے وہ لال دسترخوان جس کو حضور نے استعمال کیا۔ ہمارے گھروں میں کتنے گھروں میں لال دسترخوان استعمال ہوتا ہے؟ اب تو ہم لوگ آرٹیفیشیل دسترخوان استعمال کرتے ہیں، جینٹل مین بن کر کے۔ تو ہم لوگ چونکہ دور ترقی میں جی رہے ہیں نا، حیدرآباد کے لوگوں نے جو دسترخوان بنانا شروع کیا، یوپی کے لوگوں نے دسترخوان پہ شعر لکھنا شروع کیا، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، کس کا اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ مہمان کھانا کھا رہا ہے، آپ کھانا کھا رہے دسترخوان پہ، اور گوشت کھایا، ہڈی ہم نے پھینکی تو لفظ خالق پر گری۔ اور لفظ خالق کیا ہے؟ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ خدا کے اسماء الحسنى میں سے لفظ خالق ہے۔ ہم کہتے ہیں جس خدا نے ہمیں رزق دیا اسی نام کی توہین ہو رہی ہے۔ بتاؤ برکتیں میرے گھر سے نہیں اٹھے گی، کس کے گھر سے؟ کیوں لکھا ہوا دسترخوان استعمال کرتے ہیں؟ کیوں اردو لکھا ہوا دسترخوان استعمال کریں گے؟ دسترخوان استعمال کریں گے تو نارمل دسترخوان، پلین دسترخوان استعمال کریں گے، اور وہ بھی پیلے کلر کا نہیں، لال کلر کا، چونکہ لال کلر کا دسترخوان، لال رنگ کا دسترخوان استعمال کرنا حضور کی سنت۔ خواجہ غریب نواز صوفی و مرشد خواجہ عثمان ہارمنی نے صلاح دین و دنیا کتاب میں لکھی ہے، جو لال دسترخوان استعمال کرنے کی عادت ڈال دیتا ہے، خدا کل قیامت کے میدان میں سے جنتی جھولا آتا ہے۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ ابھی ہم لوگوں نے کھانا کھایا، ایک بھی دسترخوان ڈال، ایک سارا دسترخوان خریدا ہوا پلاسٹک یا کاغذ۔ شادی بیاہ کے موقع سے لوگ دو دسترخوان کہاں استعمال کیا، اس کو پھینک دیا۔ چلو بھیڑ کی کثرت رہتی ہے، ازدحام ہوتا ہے، لوگ کثیر تعداد میں آتے ہیں، تو وہاں پہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اتنا صاف نہیں کرتے، لیکن گھروں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 4-5 لوگ مہمان بنے ہوئے، ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ 10-15 علماء کرام آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی لال دسترخوان استعمال نہیں کرتے ہیں۔ سرخ دسترخوان کی برکتیں، سرخ دسترخوان کی فضیلتیں، لکھا ہوا دسترخوان استعمال کریں گے آپ کے پاس؟ اور سے بولیے آپ کو سرخ دسترخوان استعمال کیجیے گا، لکھا ہوا دسترخوان۔ بازار جائیے، بازار جا کر آپ گھر میں جتنے لوگ کھانے والے ہیں تو انہی لوگوں کی تعداد کے حساب سے ہاف میٹر 1 میٹر کپڑا خرید کر لائیے، لال کپڑا خرید کر لائیے، اس کو دسترخوان بنائیے اور اس دسترخوان کو استعمال کیجیے۔ اور پھر دسترخوان پہ جب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، ادھر میری طرف سے دسترخوان پہ جب سب لوگ بیٹھ جائیں تو دسترخوان پہ پہلے روٹی نہیں آئے، دسترخوان کا آج ہم دسترخوان پہ بیٹھے پہلے روٹی آئی، بعد میں سالن نہیں، پہلے سالن آنا چاہیے، پھر روٹی آنی چاہیے، پھر چاول آنا چاہیے۔ روٹی اور چاول سلاد ہو پہلے لے آئیے، سبزی ہو پہلے لے آئیے، سالن ہو پہلے لے آئیے، کیونکہ یہ سب چیزیں تابع ہیں۔ روٹی مطلوب ہے، چاول مطلوب ہے، سبزی نہیں ہوگی چلے گا، گزارا ہو جائے گا، لیکن روٹی اور چاول نہیں رہے گا تو گزارا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سبزی نہ رہے تو روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیں گے تو حضرت علی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ سبزی نہ رہے، گوشت نہ رہے، بالکل پانی کی طرح دال ہوگی، اس میں روٹی کو ڈال دیں گے، بھگو دیں گے اور اس کو کھائیں گے تو وہ چیز سرید کہلائے گی، اور سرید وہ غذا ہے جس کو حضور سب سے زیادہ پسند کر فرمایا کرتے تھے۔ سرید کسے بولتے ہیں؟ را یا دال، سرید، سرید اسے بولتے ہیں۔ دال میں روٹی توڑ کر کے بھگا دیا، بھگو دیا، اور پھر جب روٹی بھگ جائے تو اٹھا کر کھائیے۔ اس کھانے کو پسند کے ساتھ کھاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ سمجھ کر کھائیے کہ یہ حضور کی سنت، تو پیٹ بھی بھرے گا، حضور کی سنت ادا کرنے کی وجہ سے خدا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی وضو بنا رہے،
وضو بنانے کے درمیان جب سر کا مسح کرتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین مسکرا کیوں رہے ہیں, شاید کوئی وجہ ہوگی. کہا وجہ جاننا چاہتے ہیں. کہاں وجہ جاننا چاہتے ہیں. کہا آپ کو کوئی وجہ نہیں معلوم ہے, صرف مجھے اتنا یاد ہے کہ اسی جگہ پہ حضور ایک مرتبہ وضو بنا رہے تھے. وضو بنانے کے دوران مصطفیٰ مسکرائے تھے, میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں. اسے سنت کی تلاش بولتے ہیں, اسے سنت کی کھوج بولتے ہیں. ہم کو بھائی شارٹ کٹ میں جنت چاہیے. ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو جنت, ایک مرتبہ ماشاء اللہ بول دو جنت میں چلے جاؤ گے. جو مولوی جنت بانٹ رہا ہے وہ مولوی جائے گا؟ اس سے پوچھنا کہ وہ جنت میں جائے گا. میں یہاں بیٹھ کر کے جنت بانٹوں گا کہ تم کو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو جنت میں چلے جاؤ گے. میں خود جاؤں گا, گارنٹی نہیں. اور آپ کو کس منہ سے کہہ دوں گا کہ آپ جنتی ہیں. جنتی کہا جاتا ہے, بہت خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث ہے مشکات شریف کی, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, سنیں گے. وقت ہو گیا کیا؟ سنیں گے, 5-10 منٹ سنیں گے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. کیونکہ 45 منٹ ہو گئے اور 5-7 منٹ سن لیں آپ. بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ. رات کے اس حصے میں بیٹھ کر کے اگر میری گفتگو سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں. مشکات شریف کا مفہوم, نبی کونین نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ جاؤ جنت کی بشارت ملتے دو, جو تم کو ملے اسے جنت کی بشارت. حضرت صدیق اکبر سے پہلی ملاقات. حضرت صدیق اکبر کو سلام کیا, اس کے بعد کہا کہ آپ جنتی ہیں. حضرت صدیق اکبر خاموش ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ جنتی ہیں. حضرت عمر فاروق نے اتنا زور سے دھکا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ زمین پر. حضرت ابو ہریرہ روتے روتے حضرت ابو ہریرہ روتے روتے حضور کی بات کر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی بشارت میں نے صدیق اکبر کو دی, انہوں نے کچھ نہیں کہا. حضرت عمر کو جنت کی بشارت دی, انہوں نے دھکا دیا. حضرت عمر اتنے میں کہا عمر تم نے دھکا دیا ابو ہریرہ کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, یہ مجھے جنتی بول رہا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر کو ابو ہریرہ نے جنتی کہہ دیا تو آپ نے دھکا دے دیا. کہا یا رسول اللہ یہ مجھے جنتی بول رہا. نبی فرماتے غلط کیا, اسے میں نے جنتی کہنے کے لیے کہا تھا, جنت کی بشارت دینے کے لیے میں نے کہا تھا. حضرت عمر فاروق فرماتے یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے, اگر اتنی آسانی سے جنت بانٹی جانے لگی تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں. حضور نے کیا کہا؟ عمر تم صحیح کہہ رہے. چونکہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی 21 آیتیں نازل کی. حضرت عمر کی رائے کے مطابق, حضرت عمر کی یہ رائے حضور کو اچھی لگی جو حضرت عمر نے رائے دی. اب آپ سوچیں کہ ہم کو جو آدمی جنتی بول دیتا ہے ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ایک وقت کی نماز نہیں پھر بھی جنت, چہرے پہ داڑھی نہیں پھر بھی جنت, ساری سنتوں کو قتل کر رہے پھر بھی جنت, ایک بھی کام دین کا نہیں کر رہے پھر بھی جنت. جلسے میں ایک سال میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا, اس جلسے میں آ کر کے 5 مرتبہ سبحان اللہ بول دیا, یہاں سے جنت بانٹی جا رہی. یہ سب چیزیں تو خدا کے فضل کی بنیاد پر ہے نا, کہ میرا سبحان اللہ بولنا اگر خدا نے پسند فرما لیا تو یقیناً. لیکن آزان ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے ٹی وی اسکرین ہے, کرکٹ میچ چل رہا ہے, ریموٹ اٹھایا ہم نے میوٹ بٹن دبا دیا, اسکرین ویسے ہی جاری ہے, ایڈ آ رہا ہے چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں, کرکٹ گیم چل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, فٹ بال چل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, صرف ساؤنڈ لیس کر دیا ہم نے اور آواز آزان کی آ رہی ہے. اسے آزان کا احترام بولتے ہیں. خدا نے اسے ناپسند کر دیا تو پھر ایک طرف کی سوچتے دوسری جانب کون سوچے گا؟ پیر صاحب آ گئے, پیر صاحب کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں, کلمہ چاٹنے لگتے ہیں, پیر صاحب جنت دلا دیں گے, وہ پیر جائے گا؟
وہ کہہ سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ کہ وہ خود جائیں گے جنت میں؟ پیر کا کوئی ٹھکانہ ہے وہ جائیں گے جنت میں؟ وہ گارنٹی دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں دے سکتے. جنت کی گارنٹی وہ دے گا جو جنت کا مالک ہے، اور جنت کا مالک صرف مصطفیٰ ہے. زور سے بولیے، زور سے بولیے. جنت بنانے والا خدا اور جنت بانٹنے والے مصطفیٰ، اس کے علاوہ کوئی جنت نہیں بن سکتا. صدیق اکبر کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا ہے، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور نے صدیق اکبر کو جنتی کرا. لیکن صدیق اکبر زمین سے تنکا اٹھا کر کہتے ہیں تنکا تو مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے میدان میں خدا مجھ سے حساب لے گا، تجھ سے نہیں لے گا. اور ہم کو کس نے کہا دیا کہ فرائض چھوڑ دو، واجبات چھوڑ دو، مستحبات کے پیچھے لگ جاؤ، خدا تمہیں جنت دے دے گا؟ بھائی یہ تو اللہ رب العزت کے فضل کی بات ہے. اگر اللہ رب العزت نے فضل فرما دیا تو ہم کسی عالم کا احترام کر رہے ہیں، کسی پیر کا احترام کر رہے ہیں، یہ احترام کرنا خدا کو پسند آ گیا تو یہ چیز جنت دے گا. لیکن ایک عالم دین بیٹھ کر کے حضور کی حدیث سنا رہا ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہے، اسی وقت آپ اٹھ کر کے جا رہے ہیں خدا کو اسے ناگوار گزرا دو. یہ جو حدیث کے مفہوم کی توہین ہے، حدیث کی توہین ہے، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اسی درمیان اٹھ کر کے جا رہے ہیں. اسی لیے حضرت امام خلیفہ فرماتے ہیں کہ زبردستی حضور کی بات نہ کرو کسی کے سامنے. جب حضور کی بات کرو تو لوگوں کے چہرے پر ہریالی ہونی چاہیے، تازگی ہونی چاہیے. لوگ سے بولیں ایک بار کہیں یا رسول اللہ، تو وہ نوجوان لڑکا جو مراد آباد کرانے والا تھا وہ عالموں کے ساتھ بیٹھتا تھا، عالموں کی صحبت کراتا تھا. ہمارے پاس عالموں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آوارہ اور کتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گنڈوں کے ساتھ بیٹھتے. ان کے ساتھ بیٹھو گے تو وہی سیکھو گے. عالم کے ساتھ بیٹھیے، وہ غریب اگرچہ ہے، وہ غریب اگرچہ ہے مگر دین کی بات سکھائے گا، دین سمجھائے گا. ان غریب لوگوں پہ اگرچہ لوگ اعتراض کریں گے مگر یاد رکھیے گا اعتراض چاہے جتنا بھی عالموں پر کریں، آپ کو دین آپ کا عالم سکھاتا ہے. علماء کو فالو کریں، علماء کے پیچھے رہیں، علماء کی صحبت میں رہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اختیار کیجیے. وہ غریب اگرچہ لیکن حضور کی بات کرتے ہیں. مکے میں آئے تھے کچھ رئیس لوگ اور کہا تھا حضور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں اس نعرے کو کہتا ہوں کہ آئی لو محمد اتنا دھڑلے سے مت بولیں. حضور کا نام لیں تو حضور پر درود پڑھیں، حضور کا نام سنیں تو درود پڑھیں. خاص طور سے اس نام کا اتنا احترام ہے لفظ محمد کا کہ ہمارے بزرگوں نے بغیر وضو اس نام کا اپنی زبان پر سے ورد نہیں. حضرت علامہ سعدی الطبرانی جنہوں نے شرح تہذیب لکھی، حضور کا نام نہیں لیا. کتاب لکھتے ہیں والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدی بالاہتداء، جبکہ ہونا چاہیے تھا والصلاۃ والسلام علی محمد. حضور کا نام نہیں لیا. اعتراض ہوا کہ نام کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ حضور کا اتنا محترم شان نام اپنی زبان سے لوں. اس لیے صفات سے کام چلا حضور کے اوصاف پر اور آتا ہے کوئی بازاروں آدمی حضور کی بات کرتا ہے حضور کے یہ نام لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دھڑلے سے لے رہا ہے. وہ جب 5 مرتبہ 10 مرتبہ شاعر پڑھ رہا ہے آئی لو محمد آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بار بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے؟ نہیں بولتا. اور آپ سے نعرہ لگوا رہا آئی لو یا رسول اللہ کیوں نہیں، آئی لو یاسین کیوں نہیں، آئی لو طہا کیوں نہیں، آئی لو آمنہ کا لال کیوں نہیں، آئی لو کائنات کے مسیحا کیوں نہیں؟ ہاں یقیناً جو کائنات کے مسیحا ہیں وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نام کا احترام کیجیے. اس نام چونکہ حضور کی شان میں ایک ذرا سی بدتمیزی اعمال پورے برباد ہو جائیں گے. خبر خدا فرماتا ان تحقق اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر تک نہیں.
میری گاڑی ٹوٹ گئی ہے خبر ہوگی تب نہ بنوائیں گے. میرا چشمہ خراب ہو گیا خبر ہوگی تب نہ چشمہ بنوائیں گے. موبائل ہینگ کر رہا ہے یہ پتہ چلے گا تب نہ ہم بنوائیں گے. لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے بنوائیں گے. نہیں پتہ چلے گا نہیں بنوائیں گے. میرے اعمال برباد ہونے کی خبر ہوگی پتہ چلے گا تب خدا سے توبہ کریں گے مولا کہیں میرے اعمال برباد ہو. لیکن خدا فرماتا ہے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں خبر تک بھی نہیں. یعنی خدا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ میرے اعمال برباد ہو رہے ہیں. کتنا بات ہے کوئی بھی چیز حضور سے منسوب ہو اس کی توہین کرنا. اس لیے خبردار اپنے آپ کو سنبھالیں. حضور کی بات آئے تھے مکے سے کچھ رئیس لوگ کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تمہارا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر یہ جو غریب لوگ ہیں ان غریبوں کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ تمہارا کلمہ نہیں پڑھتے. ان لوگوں کو ہٹا دو تو ہم بھی کلمہ پڑھیں. نشانہ کن لوگوں پر سادہ تھا؟ حضرت ابو ہریرہ جیسے شخصیتوں. حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ حدیث کی کتاب کا کوئی ایسا ورق نہیں ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ کوئی حدیث موجود نہ ہو. ان کے اوپر نشانہ سادہ تھا. بہت غریب تھے حضرت ابو ہریرہ. انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا. رسول اللہ میں خود کی کفالت نہیں کر سکتا ہوں تو بیوی کی کفالت کیسے کر سکتا ہوں. شادی تک کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور ان صحابہ پر نشانہ سادہ تھا اصحاب صفہ پر ان غریبوں کو ہٹا دیجئے. اللہ رب العزت نے بلبل سدرہ کو قرآن کی آیت دے کر بھیجا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے میرے محبوب یہ امیر کلمہ پڑھے نہ پڑھے اس کی پرواہ مت کیجئے. ان غریبوں کو اپنے پاس رکھیے جو صبح شام خدا کی رضا تلاش کرتے ہیں. امیر کلمہ پڑھے نہ پڑھے اس کی پرواہ نہیں. اسلام کو آج بھی فائدہ غریبوں سے ہو رہا ہے. قرب قیامت بھی اسلام کو فائدہ غریبوں سے ہو. غریبوں کی قدر کی. کون ہے غریب سے پیار کرتا ہے؟ کوئی غریب سے پیار نہیں کرتا. But our Prophet Muhammad peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم he loved too much the poor. حضور نے غریبوں سے پیار کیا. He spent his time sitting with people. حضور نے غریبوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا. کوئی آج کسی سے دوستی نہیں کرتا ہے اس کا کہ وہ پیسے کمائے. وہ غریب کو غریب سے دوستی نہیں کرتا ہے. کوئی فور ویلر کار میں بیٹھنے والا آدمی سائیکل والے کو دیکھ کر چہرہ پور سے زیادہ پتھر بنا دیتا ہے جیسے وہ کسی دنیا کی مخلوق ہے. بے وقوف وہ غریب ہے تو کیا ہوا وہ بھی خدا کی مخلوق ہے. حضرت باعث مستانی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے جنہیں کی ایک کتے کو دیکھا تو دامن سمیٹ لیا. خدا نے کتے کو کتا بولتا باعثی مجھے دیکھ کر جبہ سمیٹ لیا. حضرت باعث مستانی فرماتے ہیں کہ تو ایک نجس مخلوق ہے. تیرے بدن میں تری ہے. تیرا بدن بھیگے جسم بھیگا ہوا ہے. اگر تو سٹ جائے گا تو میرا کپڑا خراب ہو جائے گا. میں جمعے کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں. وہ کتا بولتا ہے کہ باعزید اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے صاف ہو سکتا ہے مگر میں خدا کے مخلوق کو مجھے ذلیل سمجھ کر دل میں اگر گندگی آ جائے تو اس گندگی کو صاف سمندر کے پانی سے بھی صاف نہیں کیا جا سکتا. تو ہم انسان کو کس بنیاد پر کم تر سمجھ رہے ہیں, کمزور سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کا وہ بھی بندہ ہے, آپ بھی بندے ہیں. آپ نے کون سا ٹیم مارا جو آپ پتی بن گئے کروڑوں میں کھیل رہے ہیں؟ وہ غریب آدمی ہے. کیوں؟ کبھی یہ سوچا کرو نا, اللہ رب العزت اگر دولت دی ہے تو غریبوں پر آنکھ لال کرنے کے لیے نہیں, غریبوں کا حق ادا کرنا. خدا کتوں کے تھن میں اتنا ہی دودھ دیتا ہے جتنا اس کے بچے پی سکتے ہیں, مگر گائے کے تھن میں اتنا دودھ دیتا ہے خدا کہ اس کے بچے بھی پیتے اور انسان بھی اس کے تھن سے دودھ نکال کر کے پیتا. وہ گائے کو لات مارنی چاہیے تھی مگر گائے لات نہیں مارتی. کیوں نہیں مارتی ہے؟ اسے پتا ہے کہ میرے تھن میں جو دودھ ہے میرے بچوں کے علاوہ انسانوں کا بھی حق ہے, اس لیے لات نہیں مارتا. اسی لیے خدا نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَارِبًا لِّلشَّارِبِينَ. تمہارے لیے جانوروں میں عبرت
جانور سے بھی زیادہ گر گئے. میرے پاس پیسے آ گئے تو اس پیسوں کے بارے میں سوچا کہ یہ صرف میرے بچوں کا حق ہے اس میں. نہیں, تیرے بچوں کے علاوہ خدا نے غریبوں کا بھی حق اس پیسے میں رکھا ہے. غریبوں کا بھی حق رکھا. اور غریبوں سے رسول دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں بات کی. اگر غریب ہو اور احساس کمتری کے شکار ہو کبھی شکار مت ہونا. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں امیروں سے 500 برس پہلے غریب میرے ساتھ جنت میں چلا جائے. زور سے بولے. امیروں سے 500 برس پہلے. کون غریب؟ بھانگ کھانے والا غریب نہیں, چرس پینے والا غریب نہیں, لوڈو کھیلنے والا غریب نہیں, کیرم بورڈ کھیلنے والا غریب نہیں, چوراہے پر بیٹھ کر کے فری فائر کھیلنے والا غریب نہیں. ایسا غریب جو سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کر لیتا ہو مگر کبھی حضور کی سنت کو قتل کرنا گوارا نہ کرتا. ایسا ارے آوارہ بچے رات کے 10 بجے 11 بجے یہ چوراہے پر اڈا بازی کرتے ہیں, پب جی کھیلتے ہیں, فری فائر کھیلتے ہیں, جس گیم کو دوسری کنٹری میں بین کر دیا ہے اور اس گیم کو کھیل کر کے یہ جوانی برباد کر رہے ہیں, بچپن برباد کر رہے ہیں. اس کا باپ اس کو پوچھتا تک نہیں. باپ کی رات کے 12 بجے بچہ آتا ہے, پوچھنا چاہیے تھا اتنی رات گزر گئی کہاں تھے, کس کے ساتھ اڈا بازی کر رہا تھا. یہ کون پوچھے گا؟ وہ باپ پوچھے گا جو رات کی عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر لوٹتا ہو اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو. وہ باپ یہ پوچھنے کی طاقت رکھتا ہو. جو باپ لونڈیا بازی کرے گا, اڈا بازی کرے گا, اس کا بیٹا رات کے 12 بجے آئے 1 بجے آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پوچھنے کی ہمت رکھتا ہے کیا؟ نہیں پوچھے گا. اس کا بیٹا کسی چمار کی لڑکی کے ساتھ بھاگے گا, کسی قوم کی بچی کے ساتھ بھاگے گا, اس کی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر لے گی. یہ تماشا چلے گا تمہارے گھر میں, تمہاری پگڑی اچھلے گی. موت میں گھی دے کر کے چلتے ہیں, ہماری ساری چودرات چلی جائے گی, ساری پگڑی اتر جائے گی. اس لیے اپنے بیٹے کو امام حسین کا کیریکٹر بتاؤ اور اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کا کیریکٹر بتاؤ تاکہ تمہاری دونوں نسلیں صحیح رہا. بیٹا بھی سلامت رہے, زندگی سلامت رہے, اس کا کیریکٹر سلامت رہے اور بیٹی بھی اچھی رہے. میری آخری بات, نوجوان لڑکا اس کی ہونے والی بیوی کے تعلق سے اس کا سسر آ کر بولتا تمہارا لڑکا سب کچھ مجھے پسند ہے لیکن اس کے چہرے پر جو داڑھی ہے یہ داڑھی مجھے پسند ہے. اس لڑکے کے باپ نے اپنے بیٹے کے دوست کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو ہم کو اتنا اچھا رشتہ پھر دوبارہ نہیں ملے گا, اتنا اچھا رشتہ پھر دوبارہ نہیں ملے گا. داڑھی رکھنی ہے شادی کے بعد داڑھی رکھنی ہے لیکن ابھی شادی کر لے داڑھی صاف کر کے. اس کا دوست جا کر بولتا ہے کہ تمہارے ہونے والے سسر آئے تھے تمہارے باپ کے پاس اور کہا کہ تمہارا سب کچھ پسند ہے لیکن تمہارے چہرے پر جو داڑھی ہے وہ داڑھی نہ تمہارے سسر کو پسند ہے, تمہاری ہونے والی بیوی کو پسند ہے. اس لیے تمہارے باپ نے یہ بول کر کے بھیجا ہے شادی کر, داڑھی رکھنی ہے تو بعد میں رکھ لے گا, ابھی شادی کر لے, اتنا اچھا رشتہ پھر دوبارہ نہیں ملے گا. اس لڑکے کا جواب سنو. وہ لڑکا بولتا ہے جاؤ میرے باپ کو بول دو زندگی بھر گوارا رہنا گوارا کر سکتا ہوں مگر نبی کی سنت کو قتل کرنا گوارا نہیں کر سکتا. یہ فائدہ ہے عالموں کے ساتھ, عالموں کے ساتھ, عالموں کے ساتھ. عالموں کا عیب جان کر کے 4 جگہ باتیں مت کیجیے کہ وہ مولوی ایسا ہے وہ مولوی ایسا ہے. کہ وقت اسی میں تو برباد ہوا ہے. دنیا بھر کی بات کرتا ہے مگر اپنے بارے میں 5 منٹ بات کرو نہیں. اس کا بیٹا ویسا ہے, اس کا باپ ویسا ہے, اس کی بیٹی ویسی ہے, اس کی بہو ویسی ہے. دنیا کی بات کرتے مگر اپنے بارے میں نہیں کرتے. میرے اندر 50 طرح کی خامی ہے, میں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا. دنیا کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے کہ اپنے بارے میں 5 منٹ اگر ہر آدمی سوچ لے گا تو میں سمجھتا ہوں پورا سماج صاف ہو جائے, شفاف سماج, اچھے لوگ سماج میں آئیں, آوارہ گردوں کا ہجوم نہیں ہوگا, نیک لوگوں کا ہجوم ہوگا. رات کے سناٹے میں کسی مسلمان محلے سے لوگ گزریں گے تو اس کے سر پہ ٹوپی دیکھ کر کے لوگ کہیں گے یہ مسلمانوں کا محلے سے. جیسے آج کل جھنڈے دیکھ کر کے اندازہ کر لیتے ہیں تو رات میں لوگ سفر میں ہوتے ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. اسی طرح تمہاری ایکٹیویٹی سے بھی یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان کا شہزادہ ہے, یہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والا ہے, رسول دی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ضامن. یہ پتا چلا. اللہ رب العزت
ہم تماموں کو رسول دی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحتیں کیجیے، نصیحتیں مومنوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، بے شک نصیحتیں ان لوگوں کے لیے جن کے سینے میں دل ہوتا ہے۔ چار نعرہ لگا کر کے سوچتے ہیں کہ تقریر بہت اچھی ہوگی، لیکن چار باتیں سیکھ کر کے اگر ہم جلسے سے گئے، اگر ایک کمیٹی کے لوگ 50 لوگ ہیں، اس کمیٹی میں 50 لوگ مل کر کے 25 سال سے جلسہ کروا رہے ہیں، اور ان 50 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی نمازی نہیں بن سکتا، حضور کی سنتوں کی حفاظت کرنے والا نہیں بن سکتا، اس کا مطلب ہے کہ جلسہ وہ کروا تو رہے ہیں مگر جو فائدہ اس کو خود اٹھانا چاہیے تھا اس جلسے سے وہ خود محروم ہے۔ اس لیے جلسے جتنے ہوتے ہمارے سماج میں جتنے بھی چوک اور چوراہے پہ بات ہو، دنیا کی بات کریں، دین کی بات، اور دنیا کی بھی بات کریں تو ایسی بات کریں جس سے دنیا سنوار سکے، کیونکہ دین اور دنیا یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ آپ کو دنیا بھی سنوارنا، آپ کو اللہ رب العزت نے زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا، اللہ رب العزت نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنا کر، آپ کے باپ کو حضرت آدم کو بنا کر بھیجا ہے نا، تو آپ ان کی سنتان ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، باپ کی وراثت آپ کو ملنی چاہیے۔ 1000 سال حکومت کرنے کے بعد بھی آپ غلام ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی بہار الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں منظر، کوئی 6%، کوئی 4%، کوئی 5%، کوئی 2%، ان کی سیٹوں کی تعداد دیکھ لیجئے، اور آپ 18%، آپ تو آپ اپنے بچوں کو اس طور سے بیدار کیجیے کہ آپ کے بچوں کے اندر ایجوکیشن آئے، علم آئے۔ حضور نے فرمایا ایجوکیشن از دا لائٹ، العلم نور، العلم قوت، ایجوکیشن از دا لائٹ، ایجوکیشن از دا پاور، نالج از لائٹ، نالج از پاور۔ یہ کسی نے نہیں کہا، یہ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ آپ کا بچہ دری سیدھی نہ کرے، آپ کا بیٹا کرسی نہ بچھائے۔ آپ کا بیٹا کرسی کیوں بچھاتا ہے؟ اپنے بیٹے کو اس لائق بنائیے کہ آپ کا بیٹا کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہو جائے، کرسی نہ بچھائے، کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہو جائے۔ آوارہ گردی سے پرہیز کریں۔ مسلمانوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ حضور کی سنتوں میں ہی عزت ہے، حضور کی سیرت کو اپنا لینے میں ہی عزت ہے۔ آپ جتنے حضور کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنے ہی کامیابیوں کے قریب کرتا جائے گا۔ زندگی نے پھر کبھی وفا کی تو ہمارا خطاب ہوگا، ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی بھی ہو، سبھی حضرات بابا بلند ہمارے ساتھ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زور سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ بہت لمبا نکلنا ہے، میں نے کہا تھا